بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حالانکہ ایس ٹی ایف کے ذریعے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کلب میں اغوا کے دو طرفہ پروگرام کی پشت پناہی کے لیے میجر بخشی جن دو مسلح گنڈوں کو کلب کے لان پر بلایا تھا، انہی میں سے ایک کا نام موسیٰ تھا۔ کلب میں موجود مسلح آدمیوں کی صورتیں تمہیں یاد ہوں گی۔ مونچھوں والے کا نام موسیٰ تھا۔ اس وقت اس کی صورت یاد نہیں، دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، پھر پوچھا، مجھے رستم کا سامنا تو نہیں کرنا ہوگا؟ وہ بہت بااصول اور پیشہ ور آدمی ہے، غیر ضروری طور پر کسی کے سامنے آتا ہے، نہ فضول باتوں میں وقت برباد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں موقع محل کا جائزہ لے کر ابھی سے تیاری شروع کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ تمہیں ہر قیمت پر وہاں پہنچنا ہے۔ اس میں کوئی فروگزاشت ہوئی تو میں عمان میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں دھیرے سے ہنس پڑا۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نے ابھی تک تمہیں عمان کے اس ہوٹل کا نام نہیں بتایا جس میں میری ملازمت کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ وہاں تم روپوش ہو جاؤ گے۔ عمان بہت چھوٹی سی جگہ ہے، میرے آدمی ذرا سی دیر میں نام کے سہارے تمہارے کھوج نکال لیں گے۔ اس بار میں قدرے زور سے ہنسا۔ یہ دوسرا اتفاق ہے کہ ملازمت کے لیے میرا نام بدل دیا گیا ہے۔ فورس سے نکالے جانے کے بعد مجھے نئے نام اور نئی شناخت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی۔ میری ایسی باتیں اسے چڑھانے کا سبب بن جاتی تھیں۔ فوراً ہی اس کی جلائی ہوئی آواز ابھری، تم جھوٹے ہو، دنیا کی ساری منفی اتفاقات تمہارے ساتھ ہی پیش آتے ہیں۔ میں یہ بات ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ اپنا خون نہ سلگاؤ، میں نے جلدی سے کہا۔ یہ سب زمینی حقائق ہیں، تم کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں 2 بجے سے پہلے بصیرہ میں پہنچ جاؤں گا، اسی میں ہم سب کی عافیت ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی خفگی باقی تھی۔ یہ یاد رکھنا کہ عمان وغیرہ میں ہماری نیٹ ورک فعال ہے، وہاں ایس ٹی ایف کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ تم نے مخاصمت کی راہ اختیار کی تو زیادہ دیر تک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اس سے بات ختم ہوتے ہی میں نے اول خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ موسیٰ اور ملنگ اس وقت کہاں مقیم ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ کینٹ کا ہوٹل ان کا مستقل ٹھکانہ ہے، وہ وہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ موسیٰ بصیرہ پہنچے اسے اٹھوا لو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ کام میں خود کروں گا۔ اول خان کے کچھ کہنے سے پہلے ویرا بول پڑی۔ ایس ٹی ایف والوں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرتے کرتے میرے ہاتھ پیروں کو زنگ لگنے لگا ہے۔ جو کام بے خوف و خطر ہو کر سر انجام دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے خطرہ مول لینا بے وقوفی ہے۔ یہاں تم جتنی چاہو اچھل کود کر سکتی ہو۔ نہیں، ویرا اپنی ضد پر اڑ گئی۔ اپنی بیکاری اب مجھے کھلنے لگی ہے۔ ہم دونوں یہ کام آسانی سے کر لیں گے، سلطان شاہ نے ویرا کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے جب سے اسٹیشن 4 میں پناہ لی ہے، بستر سے لگ کر رہ گئے ہیں۔ مجبوریوں نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے۔ باہر دشمن ہماری گات میں ہے اور وہ ویرا کو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، ویرا نے تیزی سے کہا۔ مجھے پہچاننے والوں پر برا وقت آیا ہوا ہے۔ اصل دشمن اوبرائن ڈی ہنٹ تھا جو میدان چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں مجھے کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آتا۔ ویسے بھی میں زندگی بھر خطرات سے کھیلتی رہی ہوں۔ ویرا صحیح کہہ رہی ہے، سلطان شاہ نے مجھے بولنے کا موقع دیے بغیر کہا۔ ہم کب تک خوفزدہ چوہوں کی طرح اسٹیشن 4 میں دبکے بیٹھے رہیں گے؟ اب ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا۔ غزالہ بھی اسٹیشن 4 کے یکساں شب و روز سے اکتائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ہم نے اول خان پر غیر ضروری بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ وہ سب یک زبان ہو چکے تھے۔ میں نے بحث میں الجھنے کی بجائے ان کی ہم نوائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر کے کہا، ٹھیک ہے، ہم تینوں ہی موسیٰ اور ملنگ کی خبر لیں گے۔ بصیرہ کون جائے گا؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ تم بخشی سے وعدہ کر چکے ہو۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا بھی ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ میرا اس حماقت میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے موسیٰ کو اٹھوانے کا ذکر چھیڑا تھا۔ موسیٰ وہاں نہیں پہنچے گا تو تمہارا جانا بھی غیر ضروری ہے۔ اول خان نے تفہیمی انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ موسیٰ کے غائب ہونے سے بخشی الجھ جائے گا۔ گڈ، ویرا خوش ہو گئی۔ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میجر بخشی کو سفارتی تحفظ حاصل ہے۔ اس کے خلاف کی جانے والی
किसी भी कार्रवाई के इंतकाम का खतरा है, लेकिन वो दूसरों को किसी खुशी में बख्शा जाए। मैं तो कहता हूँ कि मूसा के साथ मलंग को भी उठा लिया जाए। सुल्तान शाह बोला, मूसा को लाना जरूरी है, मलंग भी हाथ आ जाए तो वो बोनस होगा। मैंने कहा, वो बहुत निचली सतह के मुजरम हैं, इन पर हाथ डालने से क्या फायदा होगा? गजाला ने पूछा। कई फायदे तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। मूसा जब बसेरा नहीं पहुंचेगा तो मेजर बख्शी के साथ रुस्तम को भी तशवीश लाहक हो जाएगी। बज़ाहिर वो निचली सतह के आदमी जरूर मालूम होते हैं, लेकिन इतने अहम जरूर हैं कि बख्शी की फरमाइश पर रुस्तम इनमें से एक को अपने घर बुलाने पर आमादा हो चुका है। बख्शी ने बसेरा में मेरी और मूसा की मुलाकात का प्रोग्राम बल्कि अभी थोड़ी देर पहले तय किया है। ये खबर भी ताज़ा तरीन मालूम होती है कि बख्शी ने मेरी यानी डैनी की तलाश का काम रुस्तम को सौंप दिया है। मैंने कहा, जबकि मूसा और मलंग के नाम कई रोज पहले हमारे सामने आ चुके थे, इससे तुम क्या नतीजा अखज़ कर रहे हो? वीरा ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। बख्शी और रुस्तम के दरमियान पहले से मुफाहमत चली आ रही है। वीरा ने मेरी बात दरमियान से उचक ली। ये भी तो हो सकता है कि मूसा और मलंग ने ही बख्शी और रुस्तम के दरमियान राब्ता कराया हो। मैं खुद यही कहना चाह रहा था, लेकिन तुम्हें पूरी बात सुने बगैर दरमियान में अपनी टांग अड़ाने का खब्त है। असल सूरत हाल क्या है, इस पर वो दोनों ही रोशनी डाल सकते हैं। इनसे ये भी मालूम हो सकेगा कि वो क्लब में किसके जरिए पहुंचे थे। सुल्तान शाह ने कहा, मेजर बख्शी ने अपनी पोजीशन की वजह से खुद सामने आने का खतरा मोल नहीं लिया होगा। बहुत से सवालात हैं, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। एक बार इनसे पूछगिछ का सिलसिला चल निकलेगा तो हर बात खुद ब खुद खुलती चली जाएगी। अब तुम खुद इस काम में हाथ डालने पर आमादा हो तो वीरा को रुक जाना चाहिए। सुल्तान शाह ने मेरी तरफ देखते हुए तजवीज पेश की। क्यों, मैंने तुम्हारी कौन सी जागीर मारी है जो मुझे रोक रहे हो? वीरा तिलमिला उठी। औरतें चार दीवारी ही में अच्छी लगती हैं, बाहर निकलकर मोहनी पंडित बनकर रह जाती हैं। सुल्तान शाह ने गहरी संजीदगी से कहा, खल्के खुदा फसाद में मुब्तला होने लगती है। तुम्हारी ऐसी की तैसी। थोड़ी देर पहले मैंने बात छेड़ी तो सबसे पहले तुम खुद मेरे साथ निकलने पर आमादा थे और अब मुझे दूध से मक्खी की तरह अलग कर रहे हो। वीरा ने इस पर आंखें निकाली। मैंने तुम्हारे साथ जाने की बात नहीं की थी, वो मेरी असूली राय थी कि अब हमें जमूद को तोड़ने के लिए खुद मैदान में उतरना चाहिए। ये काम मर्दों को ही जेब देता है। क्या तुम इसकी राय से मुत्तफिक हो? मुझे खामोश पाकर वीरा ने हाड़ खाने वाले अंदाज में मुझसे पूछा। वीरा के चेहरे पर बेबसी और झुंझलाहट के आसार इतने गहरे थे कि मैं कोशिश के बावजूद अपनी बेसाख्ता हंसी रोकने में कामयाब न हो सका। जो ही वीरा को ये अंदाजा हुआ कि वो संजीदगी से किए जाने वाले मजाक में खुद को तमाशा बना चुकी है, वो मुक्का तान कर खिफत अमेज अंदाज में सुल्तान शाह की तरफ लपकी और वो दौड़कर दफ्तर से निकल गया। कैंट का वो होटल स्टार्स के लिहाज से किसी कतारो शुमार में नहीं था, मगर निचली मंजिल पर वाक़या होटल के साफ सुथरे रेस्तुरान के ख्वाबिदा से माहौल में कदम रखते ही मुझे एक खुशगवार जहनी झटका लगा। रेस्तुरान में तज़य्युन, आराइश, सफाई और सर्विस का मयार बहुत बेहतर था। यहाँ तो सारी ही लंबी चौड़ी मेमें भरी हुई हैं। सुल्तान शाह बेशतर मेजों पर मगरबी लिबास में मलबूस ग्रांडियल सफेद फार्म औरतों और बेशतर लड़कियों को देखकर मेरे कान के नीचे मिनमिनाया। अच्छा है, वीरा आसानी से इन रूसी औरतों में घुल मिल जाएगी। इसे जवाब देते हुए मैं एक गोशे की तरफ हो लिया जहाँ दो मेजें खाली नजर आ रही थी। रेस्तुरान में चहल पहल और रौनक के बावजूद मुतअद्दिद मेजें बिल्कुल वीरान पड़ी हुई थी। सबब ये था कि बाज आबाद मेजों के गिर्द गुंजाइश से ज्यादा कुर्सियां पड़ी हुई थी और इन पर मिले जुले चेहरे मौजूद थे। होटल में बेशतर मर्द मुकामी ही थे। सफेद फार्म मर्दों की तादाद खासी कम थी। इस इलाके के होटल में इतनी गैर मुल्की औरतों की मौजूदगी तुम्हें हैरत नहीं है? कुर्सी संभाल लेने के बाद सुल्तान शाह ने दोबारा अपनी हैरत का इजहार किया। अगर तुम बाकायदगी से अखबारात पढ़ते रहो तो ऐसे मुशाहदों पर तुम्हें भी हैरत नहीं होगी। ये सब रूसी रियासतों और पाकिस्तान के दरमियान फेरे लगाकर दो तरफा स्मगलिंग करने वालियां हैं। मैंने इसे आगाह किया। माल से भरे हुए सूटकेस इनके कमरों में होंगे। ये यहाँ अपने मतवक्को गाहकों से इब्तदाई सौदे कर रही हैं। मालूम होता है कि सब की सब इसी होटल में जमा हो गई हैं। इसने तबसरा किया। सीजन में सदर से यहाँ तक के सारे मतवसत होटल इन ही बंजारों और बंजारनों से भरे रहते हैं। ये अपनी रियासतों से बरकी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बड़ी बड़ी खेपें लाकर यहाँ बेचती हैं और यहाँ से सस्ते ऊनी मल और चर्मी मलबूसात अपने साथ ले जाती हैं। मर्द तो फिर भी कमीज पतलून में हैं, लेकिन औरतों के कपड़े बेहयाई की हद तक नाकाफी हैं। सुल्तान
शाह ने नाक मुंह चढ़ा कर कहा, इन्हें ऐसे कपड़ों में शर्म नहीं आती। यूरोप और अमेरिका वालों की तरह इनकी माशरत में भी शर्म हया का गुजर नहीं है। फिर ये इनके कारोबारी हरबे हैं, कारोबारी हरबे भी हैं। गौर से देखो कि इनसे मुज़ाकरात करने वाले पाकिस्तानी खरीदार दुकानदार कैसे नदीदेपन से इन्हें घूर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि पाकिस्तानी मर्द गोरी चमड़ी पर मरते हैं। हम दोनों भी पाकिस्तानी मर्द हैं और दिन रात वीरा जैसी आजाद ख्याल औरत के साथ रह रहे हैं। इसने मलामत भरे लहजे में याद दिलाया, मैं सब की नहीं औबाश फितरत मर्दों की बात कर रहा था। मैंने वजाहत की, लानत हो इन मोटी और लंबी चौड़ी चुड़ैलों पर। बदन की नुमाइश से दुनिया में कौन सा कारोबार होता है। गौर करो तो मालूम होगा कि आजकल सारा कारोबार वजूदे जान से ही चल रहा है। शेविंग ब्लेड से लेकर तामीराती सरिये तक खूबसूरत औरतों वाले इश्तिहारों के जरिए बेचा जा रहा है। इश्तिहारों की और बात है, ये यहाँ तो ये खुद। इसने कुछ कहना चाहा मगर मैंने इसकी बात काट दी। इश्तिहारों से हटकर भी तुम्हें जगह जगह खुश लिबास और खूबसूरत सेल्स गर्ल्स नजर आएंगी। यूरोप में तो लोग मर्दाना अंडर गारमेंट्स भी इन ही दुकानों से खरीदने को तरजीह देते हैं, जहां काउंटर पर लड़कियां खरीदारों से इनकी जरूरियात मालूम करती हैं। ये यूरोप का कोई शहर नहीं, कराची है। यहाँ ये सब अजीब मालूम हो रहा है। इससे बेहतर है कि ये स्मगलिंग और तजारत के बजाय बराह रास्त जिस्म फरोशी शुरू कर दें। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। इनमें से कुछ पारसा भी होती होंगी मगर इनकी अमूमी शोहरत यही है कि खरीदो फरोख्त के दौरान में इन्हें अपने वक्त का कोई माकूल खरीदार मिल जाए तो ये इसे भी मायूस नहीं करती। खुशी से ऐसी इजाफी आमदनी को कबूल कर लेती हैं। हर कीमत पर पैसा कमाने का असूल इनकी खुशहाली का राज है। लिबास के एतबार से तो मुझे इनमें से एक भी पारसा नजर नहीं आती है। वो घूम फिर कर दोबारा अपने पुराने नुक्ते पर लौट आया जो इसे परेशान कर रहा था। ये बर्फानी इलाकों की रहने वालियां हैं। हमारे कवानीन इनकी राह में माने न हो तो ये शायद सिर्फ सतरपोशी पर ही इक्तफा करें। इलाके के लोगों के मौसमी जरूरियात जुदा होती हैं। यहाँ के गर्म और मरतूम मौसम में तुम्हें इनको थोड़ी सी रियायत देनी होगी। इसी दौरान में वेटर हमारे लिए चाय और सैंडविचेस ले आया और हम खामोशी के साथ चाय नोशी में मसरूफ हो गए। सुल्तान शाह की बेचैन निगाह बार बार गर्दो पेश का तवाफ कर रही थी। हाल की बंद फजा में रची हुई बू से मुझे अंदाजा हो रहा था कि मुल्क में शराब नोशी और फरोशी पर पाबंदी होने के बावजूद गैर मुल्कियों की आड़ वहाँ शराब नोशी जारी थी। रेस्तुरान में अल्कोहल की तेज बू, बहकी हुई मखमूर नजरें और बात बेबात पर बुलंद होने वाले इस्तरारी कहकों से अंदाजा हो रहा था कि मजीद कुछ वक्त गुजरने के बाद वहाँ कुछ और हजाब सिरक जाएंगे। हम दोनों इस होटल में किसी खास प्रोग्राम के तहत नहीं पहुँचे थे। बस वीरा की जिद थी कि वो मूसा और मलंग को अपने तौर पर फांसेगी। वो हमसे गाड़ी की चाबी लेकर इन दोनों के होटल में चली गई थी। हम वक्त गुजारी के लिए बराबर वाले इस रेस्तुरान में घुस गए थे जहां अमली तौर पर रूसी खवातीन गालिब थी। हमें इस रेस्तुरान में निसफ घंटा गुजारना था। 11:30 बजे हमें हर हाल में गाड़ी के पास यकजा होना था। वीरा अपने मिशन में कामयाब होती तो इन दोनों के साथ गाड़ी में बैठी हमारा इंतजार करती। नाकामी की सूरत में अपने बेनीलों राम वापस लौट आना था। मुकर्ररा वक्त पर हम दोनों रेस्तुरान से निकले तो वीरा खासी तारीकी में खड़ी हुई थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी। अकबी नशिस्तों पर किसी का नामो निशान नहीं। हम दोनों बेखौफ होकर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते चले गए। दरवाजे के लीवर की आवाज सुनकर वीरा ने मेरी तरफ देखा और इसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट तैर गई जिसमें कामयाबी का शायबा तक नहीं। मालूम होता है कि तुमने इन दोनों को किसी टैक्सी से स्टेशन 4 रवाना कर दिया है। सुल्तान शाह ने अकबी नशिस्त में घुसते ही तंजिया लहजे में कहा। ज्यादा चहकने की कोशिश मत करो। वीरा ने इसकी तरफ मुड़कर तेजी से कहा, मैंने ये नुक्ता फरामोश कर दिया था कि मूसा को 2 बजे से बहुत पहले बसेरा पहुंचना है। इस वक्त वो दोनों किसी हूर परी पर भी तवज्जो नहीं दे सकते। माशाअल्लाह। सुल्तान शाह ने फिर गहरा तंज किया, तो अब तुम हूर समझने लगे हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि जहन्नम में हूरें नहीं चुड़ैलें होती हैं। वीरा ने इसकी बात सुनी अनसुनी करके मुझसे कहा, इनका होटल मुश्तबा सरगर्मियों की आमाजगाह है। होटल का अमला इन हरकतों पर पूरी तरह मुलव्वस है। इंटरकॉम पर मूसा से मेरी
ناکام گفتگو کے بعد ہوٹل کے مینیجر نے مجھے 2000 روپے کے عوض رات ہوٹل میں بسر کرنے کی پیشکش کی اور تم اپنی یہ تدلیل سہ کر خاموشی سے واپس آ گئی۔ سلطان شاہ کھول اٹھا، میں گھر سے ایک مشن لے کر نکلی ہوں، تمہاری طرح جذبات کی رو میں آ کر عقل کو خیر بات نہیں کہتی۔ ویرا نے کہا، ندامت کے بغیر کہا، گھر سے قدم نکالنے والی عورتوں کو مغرب آزاد معاشرے میں بھی کبھی کبھار ایسے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے مردوں کی عقلوں پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے جو ہر اکیلی عورت کو برائے فروخت تصور کرتے ہیں۔ ہوٹل کے مینیجر کو بھی میں نے ایسا سمجھ کر معاف کر دیا اور واپس چلی آئی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے اس ناخوشگوار موضوع کو یکسر بدل دیا۔ انتظار، ویرا نے کہا، وہ کسی بھی وقت بصیرہ کے لیے روانہ ہو سکتا ہے۔ میری ناکامی کے بعد اس پر ہاتھ راستے میں ہی ڈالنا ہوگا۔ تم نے انٹرکام پر موسیٰ سے کیا بات کی تھی؟ سلطان شاہ کا ذہن بدستور ویرا کی توہین میں الجھا ہوا تھا کہ ویرا کے لیے اس واقعے کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تم ذہنی طور پر ابھی تک ننھے سے جذباتی بچے ہو، ویرا قدرے غصے سے بولی۔ اس کماش کے ہوٹلوں میں رہنے والے اجنبیوں کی طرف سے کال ملنا عام سی بات ہے۔ وقت اور موڈ ہو تو کچھ نہ کچھ طے ہو جاتا ہے، ورنہ ہلکی سی معذرت اور کریڈل سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی یہی ترکیب آزمائی تھی۔ تمہیں موسیٰ کے کمرے کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ سلطان شاہ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ نام بتا کر کاؤنٹر سے کسی کا بھی کمرہ نمبر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ تمہیں اتنی معمولی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں، ویرا نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، سلطان شاہ نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس سے گھٹیا اور بازاری باتیں کی ہوں گی، اسی وجہ سے ہوٹل کے مینیجر کو ہمت ہوئی کہ 2000 روپے میں تمہیں رکنے کی دعوت دے۔ تم ہم لوگوں کی ذرا سی بات پر چڑھنے لگتی ہو اور اپنی مرضی ہو تو اپنے مقام سے اس قدر گر جاتی ہو۔ اس کے باوجود تمہیں ذلت کا احساس نہیں۔ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ عزت اور ذلت دوسروں کے دینے سے نہیں ملتی، یہ انسان کا اپنا اندر کا احساس ہوتا ہے جو اسے بلند یا سرنگوں رکھتا ہے۔ سارے فلسفے مجھے میرے مربی اور اتالیق ڈان مرسیانو نے سکھائے تھے۔ کبھی فرصت ہو تو ڈینی سے اس کی کہانی سن لینا، اس پر راستے میں ہاتھ ڈالنے میں کام بگڑنے کا خطرہ ہے۔ ویرا سے مایوس ہو کر سلطان شاہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ موسیٰ تمہیں پہچانتا ہے، دیکھتے ہی بدک جائے گا، فکر نہ کرو، میں اسے سنبھال لوں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ آج وہ حریف نہیں حلیف ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے بصیرہ کی طرف جائے گا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس دوران میں سلطان شاہ کو رہ کر ویرا والا قصہ یاد آتا رہا۔ وہ کڑتا رہا اور ویرا بے پرواہی سے اسے سلگانے والے جواب دیتی رہی۔ جو ہی برابر والے ہوٹل کے دروازے سے موسیٰ باہر آیا، میں اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ اکیلا تھا اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ کچھ فاصلے پر واقع ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی سواری کے ذریعے کا نہ ہونا میرے لیے تشویش کا باعث تھا۔ اس طرح ہماری کارروائی میں ایک اور غیر ضروری فریق شامل ہو سکتا تھا۔ کسی وجہ سے بات بگڑ جاتی، ٹیکسی ڈرائیور کی گواہی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی دشواری پیدا کر سکتی تھی۔ ویرا کو گاڑی پارکنگ سے نکال کر موسیٰ تک پہنچنے میں دیر لگ سکتی تھی۔ میں نے صورتحال بھانپتے ہی دروازہ کھول کر اپنی نشست چھوڑ دی اور موسیٰ کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی تیز آواز سن کر موسیٰ کی چھٹی حص بیدار ہو گئی۔ میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چوکنے انداز میں تیزی سے پلٹ پڑا۔ اس وقت میں نے اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں دیکھ لیا کہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں اس قدر نمایاں تھی کہ انہیں اس کی اکلوتی شناخت قرار دیا جا سکتا تھا۔ سیاہ مونچھوں تلے اس کے تحیر زدہ دائرے کی صورت میں سکڑ گئے تھے۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں بھی حیرت اور خوف کے لہریے تیرنے لگے۔ اس کا داہنا ہاتھ بہت تیزی کے ساتھ جیب کی طرف گیا تھا۔ میں خالی ہاتھ ہوں موسیٰ، میں نے دور ہی سے سردنش کے انداز میں اتنی اونچی آواز میں کہا کہ میرے الفاظ اس کے کانوں تک پہنچ سکیں۔ اس اعلان کے ساتھ میں نے اپنے دونوں خالی ہاتھ تقریباً شانوں کی بلندی تک اٹھا لیے تاکہ وہ میرے دعوے کی بچشم خود تصدیق بھی کر سکے۔ وہ چلتے چلتے مڑ کر رک چکا تھا۔ میں اس کی طرف دوڑ رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی ہم دونوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ دوڑ زیادہ لمبی نہیں تھی لیکن رفتار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا سانس چڑھ گیا تھا۔ میں اس کے سامنے رک کر سانس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا داہنا
داहिنا ہاتھ جیب میں پوشیدہ کسی آتشی ہتھیار پر جمع ہوا تھا، مگر پھر بھی خوف سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا تھا، میں نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اب پروگرام بدل گیا ہے۔ کیا پروگرام بدلا ہے؟ مجھے کسی تبدیلی کا علم نہیں ہے۔ اس کی خوفزدہ اور اشتباہ آمیز نگاہیں مسلسل میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ صرف اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ اب تم بسیرا نہیں جاؤ گے، ہم یہیں گاڑی میں گھوم پھر کر اپنی بات کریں گے، پھر تمہیں تمہارے ہوٹل پر چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے جلدی اپنی بات مکمل کی۔ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، مجھے اپنے بڑے کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا، میں تمہارے کہنے سے اپنا پروگرام نہیں بدلوں گا۔ تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا، میں نے پر امید لہجے میں کہا۔ مجھے 2 بجے تک بسیرا پہنچ کر تم سے ملنا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا اعتماد بحال ہو چلا تھا۔ اس نے نخوت بری آواز میں کہا، میں خواب میں دیکھے ہوئے چہرے بھی برسوں نہیں بولتا۔ تم تو زندہ انسان ہو، تمہارا نام کرنل جمال دستی ہے۔ میرے دوڑ کر اس تک پہنچنے کی وجہ سے قرب و جوار میں موجود کئی افراد اور راہ گیروں کی توجہ ہماری طرف مبذول ہوئی تھی، مگر ہمارے درمیان کوئی تصادم ہونے کے بجائے پرسکون مذاکرات کے آغاز پر سب نے ہمیں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وقت کوئی بھی خاص طور سے ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ گڈ، میں نے اس کی یادداشت کی تعریف کی اور اسے مروب کرنے کے لیے اس کے بڑے کا نام لیتے ہوئے کہا، میرے باس نے رستم دادا سے بات کر کے چند منٹ پہلے مجھے پروگرام کی تبدیلی سے آگاہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ رستم کا فون آنے تک تم اپنا ہوٹل چھوڑ چکے ہو۔ چاہو تو میں اپنے موبائل فون پر رستم سے تمہاری بات کرا سکتا ہوں۔ صرف جگہ کی تبدیلی پر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بسیرا پہنچ کر بھی تمہیں مجھ سے ملنا تھا۔ اس وقت میں خود تمہارے روبرو موجود ہوں۔ کیا تم باہر رک کر میرے ہوٹل کی نگرانی کر رہے تھے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وقت پر آ گیا ہوتا تو ہوٹل ہی میں تم سے مل لیتا، بس ابھی پہنچا ہوں۔ گاڑی سے اترتے ہی تم پر نگاہ پڑی تو میں نے بوکھلا کر دوڑ لگا دی۔ میرے برجستہ جواب نے اسے مطمئن کر دیا۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ادھر، میں نے ہاتھ سے موہوم سا اشارہ کیا۔ گاڑی کی نشاندہی میں خطرہ تھا کہ وہ ویرا اور سلطان شاہ کی موجودگی کا اندازہ لگاتے ہی بھڑک جاتا، کیونکہ اسے صرف مجھ سے ملنا تھا۔ میرے ساتھ کسی کی موجودگی بنیادی پروگرام سے میل نہیں کھاتی تھی۔ تمہارے باس کا کیا نام ہے؟ اس نے میری بتائی ہوئی سمت میں قدم بڑھاتے اچانک رک کر سوال کیا۔ باس صرف باس ہوتا ہے، میں نے بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ تم نے اپنے بڑے کا نام نہیں لیا تھا۔ میں اپنے باس کا نام لینے سے قاصر ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ خاص تاریکی میں کھڑی ہوئی گاڑی میں سے وہ دونوں ہمارا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ میرے ساتھ موسیٰ کو دیکھ کر وہ موقع کی نزاکت بانپ لیتے ہیں اور ہمارے پہنچنے سے پہلے گاڑی چھوڑ دیں۔ ہم اسٹریٹ لائٹس اور بڑی روشن اشتہارات کے تیز انعکاس سے گزر کر قدرے تاریکی میں داخل ہوئے تو موسیٰ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہاری گاڑی کتنی دور کھڑی ہوئی ہے؟ بس وہ نظر آ رہی ہے، میں نے تیزی کے ساتھ دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔ اس وقت تک میں نے دیکھ لیا تھا کہ ویرا یا سلطان شاہ نے گاڑی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خاصی نازک سچویشن تھی۔ سلطان شاہ اور ویرا کے لیے اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ میں نے اپنے حریف کو کس طرح شیشے میں اتارا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ اطمینان سے اپنی جگہوں پر براجمان تھے۔ میں نے دھیرے سے موسیٰ کو ٹوکا۔ ہر بات کا یقین کر لینے کے باوجود تمہارا داہنا ہاتھ جیب میں موجود کسی ہتھیار پر جمع ہوا ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ تم گاڑی چلاؤ گے تو میں ہاتھ باہر نکال لوں گا۔ اس کے جواب کے ایک لفظ سے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ آخری لمحات تک محتاط رہنے کا پختہ عزم کر چکا تھا اور یہ فرض کر چکا تھا کہ گاڑی میں میرے اور اس کے سوا کوئی تیسرا فرد نہیں ہوگا۔ میں نے انگوٹھے کی مدد سے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلی میں موجود ربڑ کی کیپسول والے نگینے کا رخ ہتھیلی کی طرف گھمانا شروع کر دیا۔ اس کی ہنگامی ضرورت کسی بھی لمحے پیش آ سکتی تھی۔ تم کہاں لیے جا رہے ہو؟ مجھے تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ مزید کچھ آگے بڑھ جانے کے بعد موسیٰ نے بڑکے ہوئے اور اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت تک ہم خاصی تاریکی میں آ چکے تھے اور گاڑی قریب تھی کہ میں ویرا کے چہرے پر گہری دلچسپی کی علامات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ بس یہی گاڑی ہے میری۔ موسیٰ کی چبھتی ہوئی
مستفسرانہ نظروں کے جواب میں بجلی کسی صورت سے موسیٰ کا داہنا ہاتھ جیب سے برآمد ہوا اور پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے مہیب ریوالور کی ایک جھلک دیکھی اور اگلے ہی لمحے فضا ایک ہولناک بارودی دھماکے سے لرز اٹھی۔ میں مار دوں گا تم سب کو، موسیٰ کے حلق سے ایک وحشیانہ گراہٹ آزاد ہوئی۔ پھر اس کا فضا میں اٹھا ہوا داہنا بازو بدن سے دور فضا میں نیچے آنے لگا۔ میری رگوں میں لہو منجمد سا ہونے لگا۔ اس نے گاڑی میں دو اجنبی چہروں کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ میں اس کو کوئی فریب دے رہا تھا۔ اس نے پہلا ہوائی فائر شاید اضطراری حالت میں کیا تھا اور اگلا فائر نشانہ لے کر ان میں سے کسی پر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ واقعات میں یکایک بہت تیزی آ گئی تھی۔ سلطان شاہ غوطہ مار کر عقبی پائیدان میں دبک گیا۔ ویرا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ گئی۔ ہم لوگ اندھیرے میں تھے، اس لیے کسی کو اصلی واقعے کا علم نہیں ہو سکا تھا، مگر دھماکے کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہراس اور اس بھگدڑ کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔